آج کا سبق ہے سورہ یوسف۔ نحمدہ تبارک و تعالی و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیل کا آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے حقیقت کو۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، قرآن عربی، قرآن کی شکل میں عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ قرآن پاک کے پہلے مخاطب چونکہ عربی تھے، اس لیے یہ عربی زبان میں نازل ہوئی تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ پھر اس کی وساطت سے یہ کتاب پوری دنیا میں پھیلی۔ دنیا میں جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اتنی اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ دنیا میں جتنی خدمت اس کتاب کی ہوئی ہے اور کسی کتاب کی نہیں ہوئی، یعنی صرفیوں نے قواعد بنائے، نحویوں نے قواعد بنائے، تجوید والوں نے تجوید کی، ترجمے والوں نے ترجمے کیے، مفسرین نے تفسیریں کی ہیں، کسی نے ناظرہ پڑھایا، کسی نے حفظ کرایا، غرض ہے کہ جتنی خدمت اس کتاب کی ہوئی ہے وہ اور کسی کتاب کی نہیں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی آسانی ہے، اسی کے لیے بہت زیادہ آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ کتاب کا نام ہے قرآن مجید، جو اپنی اصلی شکل و صورت میں بھی موجود ہے اور جس کے ایک حرف میں بھی کمی پیشی نہیں ہوئی ہے۔ اور باقی کتابوں کے بارے میں تو یہ بھی بتایا جا سکتا ہے نا کہ اس کی اصل زبان کیا تھی، تورات کس زبان میں نازل ہوئی، زبور کی جو زبان کیا تھی، اور خود پادری صاحبان انجیل کے بارے میں متردد ہیں کہ اس کی زبان عبرانی تھی یا سریانی تھی یا کوئی اور زبان تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، اچھا بیان، بہترین قصہ ترتیب کے لحاظ سے، بما اوحینا الیک، بس سبب اس کے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن پاک کی، یعنی اس قرآن کے ذریعے ہم یہ قصہ بیان کرتے ہیں جو 12 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ تھے اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے، آپ کو خبر نہیں تھی یہ واقعہ کیسے ہوا، ہم قرآن کریم کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اہل بدعت میں کچھ غالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں قرآن کے حافظ تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غلو کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن تھے تو 40 سال گزرنے کے بعد غار حرا میں وحی کا آغاز کس پر ہوا؟ پھر کیوں صورتیں مکی ہیں، اور کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں، اور یہ مکے میں کس پر نازل ہوئی، مدینے میں کس پر نازل ہوئی، جب آپ پہلے ہی حافظ تھے؟ ان کے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ غلو میں بہت آگے نکل گئے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عین ایمان ہے اور ساری مخلوق میں آپ کا درجہ بہت بلند ہے، مگر ایسی افراط اور تفریط کا نام تو محبت نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، سورہ قصص میں آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ اتاری جائے گی آپ کی طرف کتاب، یہ بھی آپ پڑھ چکی ہیں سورہ ہود میں، وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلُ، آپ ان واقعات کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے۔ سورہ شورى میں مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا چیز ہے اور شریعت کی تفصیل بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے بتائی آپ کو۔ اور یہ کہنا کہ آپ ماں کے پیٹ میں قرآن کے حافظ سے، یہ میرا غلف ہے اور حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے والد سے، یا ابت انی رأیت، اے میرے ابا جان بے شک میں نے دیکھا، 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا میں نے ان کو، وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ خواب کے متعلق تھوڑی سی وضاحت ہے، بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ خواب کی ایک صورت ہوتی ہے کہ ایک حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی تعبیر کہتے ہیں، یعنی کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر خواب خوشنما ہوتا ہے اور اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادی نظر میں، یعنی خواب نہایت تحریک اور یعنی عجیب سا ہوتا ہے، وحشتناک بھی ہوتا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے، مگر اس کا جو باطنی پہلو اور تعبیر بہت ہی خوشکن اور خوش آئند ہوتی ہے، یعنی تعبیر سامنے آنے کے بعد خواب دیکھنے والے کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، تو آج رات میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا خواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ بہت ہی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا ہے؟ ام فضل نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ افواہ بھی عام پھیلی ہوئی تھی کہ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درے پہ ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹکڑا الگ کر کے میری گود میں پھینک دیا گیا، کہیں آپ کو کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ اور یہی دن تھے کہ حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ بیمار بھی تھے، اور انہوں نے گھر کے افراد کو ایک وصیت کی کہ اگر میرے دفن کی نوبت رات کو آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کے لیے ہرگز نہیں بلانا۔ سب رشتہ دار حاضر تھے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اس کا کلمہ مخلصانہ نہیں تھا، یہ منافق تھا معاذ اللہ۔ اور کسی نے کہا نہیں یہ مرتد نہیں ہے، بدری صحابی ہے۔ کسی کے ہوش و آواز سلامت نہیں رہے، اور جب ہوش و آواز سلامت نہیں ہوتے نا تو وہی تباہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں جو باتیں کسی کی زبان سے نکلیں تو سننے والوں کو بیان نہیں کرنی چاہیے، اور ان باتوں پہ فتویٰ بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہوش اور حواس قائم نہیں ہے تو اس پر کیا فتویٰ ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سن رہے تھے، فرمانے لگے تم سب غلط کہتے ہو، نہ میں منافق ہوں، نہ میں مرتد ہوں، نہ میں بدحواس ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دی ہے، سچا اسلام میرے دل میں ہے۔ یہ وصیت میں نے تمہیں اس لیے کی ہے، یہ خبریں تم نے سنی ہوں گی کہ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درے پہ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ رات کو میرے جنازے میں شرکت کریں اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودی کوئی شرارت نہ کریں، اور آپ میری وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی چچی بھی اس لیے پریشان ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خواب سن کر مسکرائے اور فرمایا ہے کہ تلد فاطمہ تو غلاما انشاءاللہ، کہ حضرت فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ اب سمجھ گئی؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور ان کی گود میں کھیلتے تھے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ظاہر کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ خواب اور تعبیر ملتے جلتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی خواب بھی ایسی تھی کہ اس کی تعبیر بڑی آسان تھی۔ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے اور بہن کوئی نہیں تھی، اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں، اور فرمایا کہ ابا جی میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج مجھے اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو قال فرمایا یا بنشا، میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں پر، کہ وہ ایسی کوئی تدبیر کر لیں گے کہ تیرے لیے کوئی تدبیر، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان دشمن ہے نا، اس لیے۔ اور دوسرے ان کے جو سوتیلے بھائی تھے، اس سوتیلوں کو تو ضد بھی ہو جاتی ہے۔ انسان کا مزاج ہے کہ اپنے سے اونچا کسی کو گوارا نہیں کرتا، اس لیے تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کو منتخب کرے گا تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا آپ کو خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور مکمل کرے گا اپنی نعمت آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں 4000 پیغمبر بھیجے، 3 آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور ان کو ملی۔ تو تورات موسیٰ علیہ السلام کو، زبور داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ تمام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نبوت بھی دی اور بادشاہی بھی دی، بڑی نعمتیں ان پہ نازل فرمائی۔ فرمایا ایسی ہی نعمت پوری کرے گا کما اتمہا علی ابویک، جیسا کہ اس نے پورا کیا نعمت کو آپ کے آبا و اجداد پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق پر اور اسحاق علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا نام روشن کیا، اور اسی طرح بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں شمار ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد تمام پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے۔ تو فرمایا جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نعمت مکمل ہوئی، اسحاق علیہ السلام پر مکمل ہوئی اور ان کو پیغمبر بنایا، اسی طرح ان کی آل پر بھی مکمل ہوئی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا ہے، حکمت والا۔ یہ خواب کا بالکل ابتدائی حصہ ہے۔ لقد کان، البتہ، فی یوسف و اخوتہ، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں،
یعنی پہلے بتایا نا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کے عنوان سے بیان کیا۔ یہود و نصارہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور اس کو اچھی طرح جانتے تھے کہ عرب کے لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے، مگر یہود و نصارہ کے جلسوں میں شریک ہونے کی وجہ سے اجمالا ان کو بھی کوئی حصہ یاد تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان کے متعلق ارشاد ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ، البتہ ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں آیات للسائلین کی نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے، جو سوال کرتے ہیں نا ہمیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناؤ کیسے ہوا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی، تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور دونوں سکے بھائی تھے ایک ماں سے، اور باقی بیٹوں کی مائیں علیحدہ تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا رحمہ اللہ تعالی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یعنی ان دونوں کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ چھوٹے بچوں پر ماں باپ کی شفقت زیادہ ہوتی ہے، اگر یہ شفقت نہ ہوئی تو ان کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہے نا رب العالمین ہے، جو کچھ وہ جانتا ہے دوسرا کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے اس نے چھوٹوں کے لیے پیار زیادہ رکھا ہے تاکہ تربیت میں کمی نہ آئے۔ پھر ان دونوں کی حقیقی والدہ بھی فوت ہو چکی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل کے بین یعنی اپنی سالی کے ساتھ نکاح کیا تھا جو ان کی خالہ لگتی تھی، اس لیے بھی کہ ان دونوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے، کھانے پینے میں اندر باہر آ جانے میں اس کی نگرانی کرتے تھے۔ چاہے تو یہ تھا نا کہ باقی 10 بھائیوں کو یعنی خوشی ہوتی کہ ہم بڑے ہیں، کام کاج میں لگے رہتے ہیں، کوئی اونٹ چراتا ہے، کوئی بکریاں چراتا ہے، کوئی دانے پسوانے کے لیے چلا گیا، کوئی لکڑیاں لانے کے لیے چلا گیا، آخر دنیا کے دھندے تو ہوتے ہیں اور جن کے کرنے سے کام نہیں چلتا اور ہم ان دھندوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ ابا جان ان بچوں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ لیکن شیطان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے بدن میں جہاں تک خون کا دور ہوتا ہے وہاں تک شیطان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا یہ حدیث۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ساتھیوں کے ساتھ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، ازواج مطہرات کو آپ کے ساتھ کوئی کام تھا، وہ عشاء کی نماز کے بعد دیر سے آپ کے پاس آئیں تو باقی تو چلی گئیں، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ گفتگو کرتے رہے۔ کافی دیر گزری، جب وہ رخصت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے ساتھ تشریف لائے، فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تم اپنے حجرے میں چلی جاؤ۔ ایک لائن میں حجرے تھے اور ان کا حجرہ ادھر تھا اور نیم چاندنی تھی اور آپ کو 2 آدمی نظر آئے۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ انہوں نے سلام کیا، ایک قصید بن خضیر اور دوسرے عباد بن بشیر تھے، اور یہ دونوں آپس میں گہرے دوست سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اکٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ، جب قریب آئے تو فرمایا کہ تم نے یہ بی بی جاتی ہوئی دیکھی ہے؟ کہنے لگے ہاں دیکھی ہے۔ فرمایا یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ، حضرت ہمیں کوئی اور وہم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہو، رمضان کا مہینہ ہو، اعتکاف میں بیٹھے ہوں، اور آپ نے فرمایا دیکھو ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے جسم میں جہاں تک خون یعنی دورہ کرتا ہے شیطان کا دورہ بھی وہیں تک ہوتا ہے۔ یہ سی میں نے بتایا وضاحت کی ہے کہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ نہ ڈالے، کوئی بی جو رات کو آئی ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے بھائیوں کے سامنے خواب نہ بیان کرنا، پس وہ تیرے لیے مکر اور حلیہ کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس شیطان نے پھر دشمنی کرا دی نا ان کے دلوں میں، یہ بات ڈال دی کہ دیکھو جانور تم سنبھالتے ہو، دانے تم بسواتے ہو، لکڑیاں تم چن کے لاتے ہو، گھر کے سارے کام کاج تم کرتے ہو، باپ کی توجہ کے مستحق یہ چھوٹے بن گئے ہیں، ہماری طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ تو انہوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ ہم سب عاقل بالغ شادی شدہ ہیں اور وہ چھوٹے بچے ہیں۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، 11 سال بھی لکھی ہے، 12 سال بھی، اس سے کم و بیش بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ یہ چھوٹے ہیں، اگر ان کی طرف باپ کی توجہ ہے تو تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ابا جان چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الٹا تم اس طرح کے خیالات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قالوا، جب کہا بھائیوں نے، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ، البتہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا منا، زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو ہمارے سے، یعنی بنسبت ہمارے باپ کو محبت ان کے ساتھ زیادہ ہے، حالانکہ ہم بھی تو اس کے بیٹے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم کافی جماعت ہیں، یعنی 10 آدمی ہیں، محنت مشقت کرنے والے ہیں، کمانے والے ہیں، اور توجہ ان کی طرف ہے۔
इन अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक हमारा वालिद खुली ख़ता में है। वालिद को चाहिए था कि हमारी तरफ तवज्जो करते हैं, हम कमाते हैं और घर के सारे काम काज भी करते हैं, लिहाजा ऐसे करो कि उक़्तुलू यूसुफ, कत्ल करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, आबित रहूहु अर्ज़न, या फेंक दो उसको किसी ऐसी ज़मीन में, यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, खाली हो जाए, खालिस हो जाए तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की तवज्जो। और अब तो वालिद साहब और उनकी तरफ तवज्जो करते हैं तो जब तक उसके हाथ पाँव बांध कर दूर फेंक के आते हैं और हमारी नज़रों से गायब भी हो जाए और उसको जानवर खाएं, तो अब्बा जान की तवज्जो जो है हमारी तरफ भी लौट आएगी। फिर खुद फैसला करते हैं कि कत्ल करना या दूर लेकर जाना या फेंकना ये बड़ा गुनाह है, लेकिन वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और हो जाओ उसके बाद नेक कौम। ये उन्होंने ना मशवरा किया था। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, कहा एक कहने वाले ने उन भाइयों में से जिसका नाम यहूदा बताते हैं, ये सबसे बड़ा था, इसमें से कुछ इंसाफ का वादा था। उसने कहा कि ला तक़्तुलू यूसुफ, ना कत्ल करो तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद की नज़रों से हटाने के लिए और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। मकसद तो तुम्हारा यही है ना कि वालिद की नज़रों से हट जाए, तो फिर क्या होगा, तो वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबातिल जुब्ब, और डाल दो तुम उसको किसी कुएं की गहराई में। ग़याब का माना ना गहराई के भी होते हैं, अंधेरे के भी आते हैं, जुब का माना है कुआं, तो किसी गहरे कुएं में फेंक दो। ये आवाज़ कैसी आ रही है? आवाज़ से कुएं की तारीकी में फेंक दो। उस ज़माने में लोग सड़कों के करीब यानी कि दूर दूर मील मील 2-2 मील के पास से कुएं खदवाते थे। बास कुएं तो ऐसे होते थे कि उनके ऊपर चरखियाँ भी होती थी, डोल भी अक्सर के ऊपर अक्सर चरखी होती थी, रस्सी डोल मुसाफिर के पास होते थे, बल्कि लोग अपने साथ यानी कि कोई मजदूर भी रखते थे जिसकी ड्यूटी होती थी कि ठहराओ करो, यानी उसका पानी मुहैया करो, लकड़ियाँ ईंधन इकट्ठा करो। और उनके बड़े भाई जो यहूदा ने कहा था ना, उसको हाथ से न मारो, उसको किसी गहरे कुएं में फेंक दो। कहते हैं इस इलाके में कुएं बड़े गहरे होते थे। हमारे यहाँ तो पानी की यानी फरावानी है, बाज़ इलाकों में 10-15 फुट पर पानी निकल आता ना। अलबत्ता पाकिस्तान में बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ 1000 फुट भी पानी नहीं निकलता, लेकिन अक्सर इलाकों में बहुत करीब से पानी निकल आता है। लेकिन हम लोग अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करने वाले नहीं हैं। इन इलाकों में जाके देखना चाहिए कि जहाँ लोग खारा पानी पीते हैं, अगर उसके साथ नहाने की गलती कर लें तो पानी ही को मिलता ही नहीं है, फिर भी कम हो जाता है, साबुन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो खैर कहने लगे कि कुएं की गहराई में या कुएं की तारीकी में फेंक दो। फिर क्या होगा कि उठा लेंगे उसको, कौन, उसके काफले वाले बास, क्योंकि काफलों को पानी की ज़रूरत होती है। जिस वक्त वो डोल फेंकेंगे तो डोल के साथ ये खुद निकल कर आएंगे और वो ले जाएंगे। इनको तुम फाइलीन, अगर हो तुम करने वाले। इस बात में सबका इत्तेफाक हो गया कि इकट्ठे हो जाएं बाप के पास के। कालू कहने लगे या अबाना मालका, ए हमारे अब्बा जान आपको क्या हो गया, ला तमन्ना अला यूसुफ, आप हम पर इत्मीनान नहीं करते यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में।